الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت۔ آپ خلیفہ چہارم اور آپ سیدہ خاتون جنت کے زوج ہیں، شوہر ہیں، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن اور ابو تراب، لقب اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ، اور آپ کا نام علی۔ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور عام الفیل کے 30 برس بعد جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، جمعے کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ نے اپنے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت میں لگے رہتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور آپ کی خلافت 4 سال 8 ماہ اور 9 دن رہی۔ 2 ہجری میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے وقت آپ کی عمر 24 سال اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 یا 17 برس تھی۔ خاتون جنت جب تک حیات رہیں آپ نے نکاح ثانی نہ فرمایا، یعنی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ جب سیدہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو بعد میں آپ نے شادیاں کیں، اور ان سے کثرت کے ساتھ اولادیں ہوئیں۔ آپ کے 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں تھیں، ان میں سے امام حسن اور امام حسین، اور عمر سے آپ کا سلسلہ نسل جاری رہا۔ حضرت علی کے مقام کے بارے میں احادیث کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ چند ایک احادیث یہاں بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا، اور ان سے مومن بغض نہیں رکھتا، یعنی جو منافق ہوگا وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا، اور جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ ترمذی اور مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ کو برا کہا۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دین اور دنیا میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی سے یہ فرمایا۔ ترمذی میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور ہر مومن کے وہ ولی ہیں، یعنی ہر مومن کے حضرت علی دوست ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم مجھ سے اس درجے میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، یعنی
آپ کی اور میری نسبت درجے میں ایسی ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے تھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ترمذی میں اور امام حاکم نے اس حدیث کو بیان کرا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا، اور مجھے یہ بھی خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان کے نام ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، ان میں سے ایک علی ہیں، اور باقی 3 حضرات کے سلسلے میں فرمایا وہ 3 حضرات یہ ہیں: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوا وہ کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوا، یعنی صحابہ کرام میں جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوا وہ کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ آپ کی شجاعت اور بہادری بے مثل تھی۔ خدا نے آپ کو بازوئے خیبر شکن اور پنجائے شیر افغن عطا فرمایا۔ بارگاہ نبوت سے اسد اللہ کا لقب عطا ہوا، اور غزوہ بدر سے شہادت تک قدم بقدم فقید المثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور صاحب ذوالفقار کی دلیری اور شجاعت کے بے شمار واقعات ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع کے واقعات، جنگ صفین، بے شمار آپ کی شجاعت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اور علم و فضل تو آپ کا بہت اعلیٰ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کو آپ اس سوچ کے ساتھ دیکھیے کہ بچپن ہی سے درس گاہ نبوت میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، جس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ مسند امام احمد میں خود ان سے روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ صبح معمولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت سے ثابت ہے کہ رات دن میں 2 بار اس قسم کا موقع ملتا تھا۔ اکثر سفر میں بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا تھا، اور آپ صحابہ کرام میں غیر معمولی تجربہ اور فضل و کمال کے مالک تھے۔ اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی آپ کے علم کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب یا فرامین لکھے جاتے تھے، یعنی جو بھی مکتوب خط لکھے جاتے تھے، جو آپ کے فرامین لکھے جاتے تھے، ان میں سے بعض حضرت علی کے دست مبارک کے لکھے ہوتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ، صلح حدیبیہ کا صلح نامہ بھی آپ ہی نے لکھا تھا۔ اور حضرت علی کو علم حدیث میں بھی مہارت حاصل تھی، فقہ و اجتہاد بھی آپ کا بے مثل تھا۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک بار پاؤں دھونے کے بعد کتنے دن تک موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ فرمایا، حضرت علی سے جا کر دریافت کرو، ان کو معلوم ہوگا، کیونکہ وہ سفر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو وہ سائل حضرت علی کے پاس گیا اور مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، مسافر 3 دن اور 3 رات تک، اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک۔ تو یعنی آپ کا فقہ کا جو فہم تھا وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا،
بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو آپ کو وہاں کے عہدہ قضا کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے، مجھے قضا کا تجربہ اور علم ہی نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات و استقلال بخشے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مقدمات کے فیصلوں میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ مسند احمد بن حنبل میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور امام حاکم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ حضرت علی کے علم کی بات ہے، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، تو اس کی بدولت آپ کا علم بہت زبردست تھا۔ حضرت علی سے بے شمار کرامات آپ کی ہیں جن کا ذکر موجود ہے کتب احادیث میں، اور بے شمار آپ کی کرامات ہیں، اور بس یہاں ایک چیز کا ذکر کر کے آگے بڑھیں گے کہ یہ کرامات روایت صحیحہ سے ثابت بھی ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رقاب میں رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے، اور دوسرا پاؤں رقاب میں رکھ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھنے تک اتنی دیر میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو ایک بد نصیب شقی القلب نے نہایت ہی بے باکی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے امیر المومنین، آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے شخص، اگر میں سچا ہوں تو ضرور کہر الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس گستاخ نے کہہ دیا آپ میرے لیے بد دعا کیجئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ بالکل ہی اچانک وہ شخص دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ تو اس طرح بے شمار کرامات جن کا کتب احادیث میں ذکر موجود ہے، حضرت علی کی کرامات آئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی فیاضی، مہمان نوازی بہت زبردست تھی، بہت اعلیٰ تھی، اور ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو لوگوں نے دریافت کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں حضرت علی کی سوچ کہ کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی، کہ سخاوت کا موقع نہ ملنے پر روتے ہیں، اور آج ہم ہیں جو ان کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو دینا پڑ جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب دنیا تمہارے پاس آئے تو خرچ کرو، کیونکہ وہ تم ہی کو پہنچے گی، یعنی جو خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا، اور جب وہ تم سے منہ موڑے تب بھی خرچ کرو، آخرکار وہ رہنے والی نہیں۔ دنیا منہ موڑتی ہے، آپ کے وسائل محدود ہو جاتے ہیں، کمی ہو جاتی ہے رزق کی، پھر بھی خرچ کرنا فرمایا جا رہا ہے کہ آخرکار یہ تو رہنے والی دنیا ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے حضرت علی کی سوچ اور آپ کے اقوال۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ، یعنی آپ کو جب شہید کیا گیا تو وہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری جمعے کی شب میں حضرت علی کو شہید کیا گیا۔ ایک شقی القلب بدبخت ابن ملجم کوفے پہنچا اور اس نے وہاں خوارج سے رابطہ کر کے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ 17 رمضان المبارک
40 ہجری کو جمعے کی شب میں حضرت علی کو شہید کرے گا، اور ادھر 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح بیدار ہو کر اپنے صاحبزادے حضرت حسن سے کہا کہ رات میں نے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کی کہ الہی مجھے تو ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا واسطہ ایسے شخص سے ڈال دے جو اچھے نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ مؤذن نے آ کر آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ چنانچہ حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے اور راستے میں آپ لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر جگاتے جاتے۔ اتنے میں ازلی بدبخت ابن ملجم سے سامنا ہوا۔ اس نے اچانک آپ پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور اتنا شدید تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنی دیر میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ زخم بہت کاری تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ ہفتہ تک بقید حیات رہے، مگر اتوار کی شب میں آپ کی روح بارگاہ اقدس کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ حضرت علی کی شہادت کا ذکر تھا۔ آخر میں ہم کچھ اقوال حضرت علی کے بیان کریں گے، کیونکہ آج المیہ یہ ہے کہ لوگ ہر چیز کو بغیر تحقیق کیے جو بھی آتا ہے اس کو لوگوں میں میسج بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ہم اس میں جو حضرت علی کے صحیح اقوال ہیں، جو کہ آپ کی سیرت کی کتاب نہج البلاغہ مستند کتاب ہے، جس میں حضرت علی کی نصیحتیں وصیحتیں، آپ کے اقوال کا ذکر، آپ کی سیرت کا ذکر آیا ہے، تو ہم اس میں سے چند آپ کے اقوال بیان کریں گے۔ پہلا قول، سب سے بڑی خیانت قوم کے ساتھ غداری ہے۔ دوسرا قول، شریفوں کے واسطے یہ بڑی مصیبت ہے کہ ان کو شریروں کی خاطر مدارت کی ضرورت پیش آئے۔ اور تیسرا قول، جس کی امیدیں بڑھتی جائیں اس کے اعمال بگڑتے جاتے ہیں، یعنی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں تو اعمال بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ نے تم سمجھنے کے لیے سوال جواب کیا کرو، الجھنے کے لیے نہیں، یعنی سمجھنے کی نیت سے جب کرو گے تو علم آئے گا، لیکن اگر کسی سے الجھنے کے لیے سوال جواب کرو گے تو وہ پھر تمہیں وہ فیض حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور قول ہے کہ سب سے سنگین گناہ وہی ہے جسے کرنے والا معمولی سمجھ کر کرے، یعنی سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو گناہ کرنے والا معمولی سمجھ کر اس گناہ کو کرے۔ اور ایک اور آپ کا قول ہے کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ طالب علم بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ ابھی اس نے اور بھی علم حاصل کرنا ہے، اور بھی، اور جس کو دنیا کی طلب ہو وہ کہتا اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ تو کہا یہ دو بھوکے ہیں جو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ اور فرمایا آپ نے کہ احمق کی صحبت سے بچو، احمق کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ تم کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پہنچ جاتا ہے ضرر، یعنی وہ احمق تو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ وہ احمق ہے تو وہ جسے نفع پہنچاتا ہے اسے ضرر پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور آپ کا قول بڑا بہترین ہے کہ ادب بہترین میراث ہے، اگر کسی کی میراث دیکھنی تو اس کا ادب اس کی بہترین میراث ہے۔ تو یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال تھے جن کا یہاں ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضرت علی کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔